جی جی کہ غسل جنابت کا ذرا مکمل بتا دیں کہ کیسے کرتے ہیں غسل جنابت؟ غسل جنابت کے دو طریقے ہیں، دونوں میں سے جو کر لے غسل جنابت ہو گیا۔ باقی زیادہ مولوی حضرات سے سن کر پریشان نہ ہوا کریں کہ اتنے فرض ہیں اتنے یہ تو بات سیدھی ہونے نہیں دیتے۔ پہلے یہی کریں گے غسل کے فرض بتاؤ، امتحان لیتے رہتے ہیں کیا فرض ہے اور کیا سنت، سیدھی سی بات ہے، سر سے پاؤں تک اپنا آپ دھونا، اتنی سادہ سی بات کو الجھا دیا ہے۔ کیا کرنا؟ ایک تو جو مختصر طریقہ جس سے غسل ہو گیا وہ یہ کہ جائیں استنجا کریں، اپنے ہاتھ پھر صابن سے صاف کریں، پھر منہ میں پانی ڈالیں، ناک میں ڈالیں اور سر سے پاؤں تک نہ اچھی طرح سارے بدن پر پانی بہا دیں، تسلی ہو کہ کوئی چیز خشک نہیں رہی۔ اللہ اللہ خیر سر، یہ ہو گیا غسل۔ اس سے ذرا بہتر یہ ہے کہ استنجا کریں، اس کے بعد ہاتھ دھوئیں، منہ میں پانی ڈالیں، ناک میں ڈالیں، منہ دھوئیں، پھر بازو دھوئیں، پھر سر کا مسح نہ کریں، تین جو ہے نا بار وہ انگلیاں گیلی کر کے یہ بالوں میں پھیریں اور پھر تین لپ بھر کر سر پر ڈال کر بالوں پر ہلائیں، پھر سارے بدن پر پانی یہ کریں گے تو کہہ دیں گے کہ مسنون غسل ذرا اعلیٰ قسم کا ہو گیا۔ ورنہ اگر وہ پہلا آپ نے کیا استنجا کر رہی ہے اور منہ میں ناک میں پانی ڈالا سر پر بہا لیا، غسل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب کوئی رہ گئی بات پوچھ رہے ہیں، کوئی اتنی الجھاؤ کی بات نہیں۔ یہ عام یہ سنا جی کہ غسل یا جنابت ایسے ہوتا ہے کہ پہلے استنجا کریں جہاں پہ لگی ہے نجاست لگی ہو، اس کے بعد یہ نماز والا وضو کرے، اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہال۔ نہیں، نماز والا وضو نہیں کرنا، جو میں نے بتایا نا کہ باقی کرتے ہیں، جب سر کی باری ہے وہ نہیں مسا کیا اور نہ آپ نے پاؤں دے، وہاں یہ کیا کہ تین بار انگلیاں گیلی کر کے بالوں میں پھیری، پھر تین لپ بھر کر سر پر ڈالے، پھر سارا بدن دھو لیا۔ یہ سنت کے مطابق غسل ہوگا جو اعلیٰ قسم ہے۔ باقی فرض ادا ہو جائے گا اگر آپ نے نا کچھ بھی نہیں کیا، غلاظت دھو کر منہ میں ناک میں پانی ڈالا اور سر سے پاؤں تک بہا لیا پانی، تسلی ہو گئی، کوئی حصہ خشک نہیں رہا، بالکل غسل۔ مردوں اور عورتوں کے لیے اس میں کوئی الگ سے حکم بھی ہے؟ عورتوں کے لیے جو ہے نا فرق وہ یہ ہے کہ اگر وہ غسل جنابت کر رہی ہیں، یہ جو ہے نا ماہواری ایام ان کے بعد والا غسل جو ہے نا وہ ذرا اور قسم کا، اس میں تو بال کھولنے پڑتے ہیں، خوب اچھی طرح دھونے پڑتے ہیں، اندر بھی پانی پہنچانا پڑتا ہے، وہ غسل اور ہے۔ مینیاں وغیرہ بھی جو پہلی عورتیں کرتی کھولنی پڑتی ہیں۔ جو غسل جنابت ہے اس میں نے رعایت دی گئی، یہ بات ذرا سن لیں، مسئلہ ضروری ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی مولانا، جو غسل ہے کہ صاف ستھرے ہیں، بس ایسا عمل انہوں نے اب کیا کہ غسل لازم ہو گیا، اس میں اللہ کے رسول نے اتنی تنگی نہیں دی، نہ بال کھولنے ہیں، نہ جڑوں میں پانی پہنچانے کی ضرورت ہے، نہ مینیاں کھولنے کی، تین لپ بھر کر سر پر ڈالیں، اس طرح ذرا ہلا دیں اور باقی پورا بدن دھو لیں۔ اللہ اللہ خیر سر۔ ایک صحابی نے جب فتویٰ دیا نا کہ عورتیں غسل جنابت میں بھی بال کھولیں اور نیچے تک پانی پہنچائیں، تو عمر مومن عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا، انہوں نے کہا عبداللہ سے جا کر کہہ دو کہ اس کی بجائے عورتوں کو کہہ دے کہ سر کے بال میں ڈال دیں، اس مصیبت میں ڈالنے کی بجائے نا وہ یہی فتویٰ دے دے کہ عورتیں بال ہی رکھیں۔ کوئی عقل ہونی چاہیے، ہم سے زیادہ کون جانتا کہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا، ہم ان کے گھر میں رہیں۔ کسی عورت کو سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، تین لپ ڈالے اور باقی بدن دھو لے، یہ ہے غسل جنابت۔ حیض کے بعد والا جو ہے وہ ٹھیک کہ وہ جو رعایت آپ بتا رہے ہیں وہ صرف غسل جنابت میں ہے؟ غسل جنابت، حیض میں نہیں۔